وچ شفا میری تیرے کوچے دوا میری تیرے ہاتھ وچ شفا میری میں نبضاں تیں کولوں پہلا ہزاراں نوں وکھا بیٹھا وہ آ جاون میرے ویڑے ایہو منگدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرم ہومن کدی میرے سوالے یا رسول اللہ کرم ہومن کدی میرے سوالے یا رسول اللہ کدی آؤ میرے دل دے محلے یا رسول اللہ نظیر اپنے سناہاں دی حشر نو لاج رکھ لینا بنا ناکاں دے گل نہیں میرے پلے یا رسول اللہ میں ملکی رسول اللہ محترم عزت مآب قاری شفقت اللہ قادری صاحب سے آپ تشریف آئے اور رسالہ سوال کی محفل میں مدحت خیر اللہ نام کا شرف حاصل کریں قاری شفقت اللہ صاحب ساقیا کو سر پلانا وعدہ پرجوش ہے ساقیا کو سر پلانا وعدہ پرجوش ہے اس نگانے حشر آؤ وقت نوش و نوش ہے اس نگانے حشر آؤ وقت نوش و نوش ہے ارے میں دیوانہ ہوں محمد کا مجھے کیا ہوش ہے میں دیوانہ ہوں محمد کا مجھے کیا ہوش ہے ساقیا ماشاءاللہ سامعین محترم اور واجب الاحترام صلاحان رسول یہ جو ان کو جملے کہے جاتے ہیں میں اس کے لیے بڑا معذرت خواہ ہوں میرا جی نہیں کرتا کہ نعت کے دوران کسی کو انٹرپٹ کیا جائے لیکن ایک جملہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ عزت والے ہیں جو دوسروں کو عزت دیتے ہیں اور اپنے وقت سے ایک لمحہ دینا بھی کسی کو عزت دینے کے برابر ہے لہذا ایک دیکھ لیں آپ سارے احباب آپ کے دوست احباب بیٹھے ہیں
تو ان کے لیے وقت دینا ہے، ان کو عزت دینا ہے۔ جناب قاری لیاقت غوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے رسالہ ثواب کی محفل میں اپنی حاضری پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وصحبہ یا سیدی اے میری عمر مدینے دج بیاں دے تصویر بنا لیا گزر گئی سرکار مجھے کر کر کے اکھیاں وچا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دج بیاں دے اس آس تے مدیتا وہ بیت گیا بیت گیا بیت گیا اس آس تے مدیتا وہ بیت گیا کدو عربی پر گزر گئی میری عمر مدینے دج بیاں دے اور میں جن وظیفے انہیں کے تھے ایک احمد کمایا دنیا دے گزر گئی میری عمر مدینے دج بیاں دے رب کا سبحان اللہ آج شکر کر رہے ہیں اور وچ قبر فرشتے پوچھنا وچ قبر فرشتے نے اینو پوچھنا او دس کی اپنے کمائے میں جی میں اس دنیا میں اس دنیا آقا دی رات پڑھ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنجابی کا کلام بڑی چاشنی والا کہ آپ سمجھ آئیں گے یہ کس کا کلام ہے۔ کملی والے کا جتھے بھی ذکر ہوئے لگی رحمتاں دی اتھے چڑھی رہی ہے۔ کملی والے کا جتھے بھی ذکر ہوئے لگی رحمتاں دی اتھے چڑھی ہے۔ جڑا یاد سرکار نو روے کردا او دی بیڑی دی غما چاڑی رہندی۔ سردار نبی کریم دی بارگاہ وچ بن کے ہاتھ تقریر بھی کھڑی ہے۔ سردار نبی کریم دی بارگاہ وچ بن کے ہاتھ میں ملتمس ہوں
شہر گجرات کا معروف مقبول نام جناب صوفی غلام حسین لران صاحب کا تشریف لائے اور محمد صدیق محمد شفیق صاحب کی والدہ اور چودھری شبیر صاحب کی مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کی محفل میں اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں. میری دعا کو در جائے قبول ملے میری دعا کو در جائے قبول ملے میں جو بھی صدقائے بطول ملے میں جو بھی مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے غم رسول سے بڑھ کر نہیں خوشی رسول سے بڑھ کر نہیں خوشی کوئی وہ خوش نصیب ہے جس کو غم رسول ملے وہ خوش نصیب ہے جس کو غم رسول ملے میری دعا. آخری شعر پر سے روشن میں پڑھنا جناب معروف صلاح المصطفیٰ چودھری شبیر احمد صاحب جن کے کسی طرف سے نہیں سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک دو شعر پڑھ کے ختم کروں گا. صلاح خان مصطفیٰ تشریف مالے عالی ہونا چاہتا اللہ پاک ان کی بخشش کا آخری شعر تمام عمر کے سجدے تمام ہو جائے میری جبین کو جو سنگے درے رسول ملے میری دعا کو. ایک دو شعر پڑھ کے میں صاحب کا ختم کرنا. حضرت میاں محمد بخش آپ پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرماتے ہیں
ماشاءاللہ یہ سارے سوال کی محفل چل رہی ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنی حضور کی صفت و ثنا ہو رہی ہے میرے مالک اسے بھی مرحومہ کی درجات کی بلندی کے لیے رقم کرنا. میں ملتمس ہوں حسن رضا محمد ذیشان زین علی ان کے ساتھی مل کے حضور کی مدح کا شرف حاصل کرتے ہیں. تشریف لاتے ہیں حسن رضا محمد ذیشان اور زین علی. سبحان اللہ 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 چند بدرسا چند بدرسا
دیکھیے وقت کا بہترین استعمال کیا میزبان محفل نے کہ 4 خانوں کی مشت حاضری مکمل ہوئی. نام نبی جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے نام نبی جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے اور زمین و آسمان بھی قابو میں نہیں رہتے تڑپ تڑپ جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے. میں ملتمس ہوں واجب الاحترام سناخان رسول جناب محمد عارف شاہ فیضل صاحب سے آپ تشریف لائیں اور 3 اشعار جو کہ سیٹل کیا گیا ہے حاضری کے لیے جو پیمانہ اس پہ رہتے ہوئے اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں. جناب محترم محمد عارف شاہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات میں افسوس کہ سفر میں سے کراچی کو آ رہا تھا اچانک میں دیکھی تھی کشمیر سے سسٹر کا پتہ چلا ہے کہ میں نیت تھی انشاءاللہ میں پہنچاں گا اللہ کے فضل سے پہنچ گیا. میرا ہمیشہ ایک خاور صاحب نے پتہ کہ اختلاف رہی ہے ساڈے نعت خاں محفل کا بالکل تقدس کا خیال نہیں یہ نعت خاں پڑھنے اور تو ضروری کرنا اس نے جب آدم نہیں نعت شروع ہی ہوئی تب کاننا منہ لائے سر دیکھا کرو کہ اسی بیٹھے ہیں یہاں تو بیٹھو ہی نہ تو جب بیٹھے ہو تو پھر اس طرح پڑھو گے روٹی کا کچھ سمجھ کے بیٹھ خاموشی ہو جائے پاویں تھوڑی جان ہی کیوں نہ نکل جائے ذرا اس کے لیے تھوڑا اختیار کیا کرو ادب سب کچھ ہے ادب نہیں میں صرف گزارش کریں دروش پڑھ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر بس خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر کہو گدا سنا دست طلب دراز کرے کیوں یہ وہ در ہے یہاں ملتا ہے التجا کے بغیر میں مانتا ہوں انہیں در گزر کی عادت ہے میں مانتا ہوں انہیں
مجھے بھی کسی سزا کے بغیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عالم شاہد مدل صاحب معروف صلاح خان رسول سامعین محترم ہماری سال سواد کی اس محفل میں فرانس کی مرکزی جامع مسجد کے امام و خطیب روح رواں جناب حافظ عمران نظر صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سال سواد کی محفل میں اپنی حاضری کے لیے تشریف لائیں. اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور اینوں تعظیم آنکھاں کے پیار فاطمہ اینوں تعظیم آنکھاں کے پیار فاطمہ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب. میں بات کر رہا ہوں عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب. موت ہے محبوب کی محفل سے جانے کا نام. ابھی موت کی بات ہو رہی تھی, موت والے خود ہی موت کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ کو چوک لو صاحب تساں ہی مائک تے گل کیتی تے تسی ویکھ لو.
ماشاءاللہ ابھی گل ٹھیک پڑی لیکن دو شیر سارے مجبوری سید بس سماعت فرما لو توجہ نہ دو ہے لمبے میں کبھی نظروں کو ہم کروں کبھی آنکھوں کو نم کروں کبھی نظروں کو ہم کروں کبھی آنکھوں کو نم کروں میں اس کے بعد شان زہرا رقم کروں اور دوسرا شعر دینا میں نے اس کے بیس پہ آج کی ہوا کو لی کہ یارا میرے قلم کو شمشیر میں بدل یارا میرے قلم کو شمشیر میں بدل میں گستاخ لہرا کے سر کو قلم یارا میرے قلم کو شمشیر میں بدل میں سید گستاخ ساری ادا کے سر کو قلم کروں کبھی نظروں کو خم کروں کبھی آنکھوں کو نم کروں پھر اس کے بعد شان زہرا رقم کروں میں ملتمس ہوں میزبان محفل جن کی محترمہ ابو جان مرحومہ حبولہ کا انتقال ہوا محمد صدیق صاحب شفیق صاحب ان کے صاحبزاد ہیں اللہ سے ان کی بخشش کی دعا کے ساتھ میں میزبان محفل جناب چودھری شبیر احمد صاحب کو درخواست کروں کہ وہ اپنی حاضری کے لیے تشریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ ہے
ماشاءاللہ اس علیہ سوال کی محفل میں سلسلہ سناخانی یہیں پہ آخری سناخان میزبانی محفل اپنی حاضری پیش کر رہے تھے دعوت سنت لے رہا ہوں جناب محمد ریاض صاحب تشریف لائے دو اشعار کی حضور برکت کی حاضر محمد ریاض صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریاض صاحب تمام حاضرین مجلس میں میری طرف السلام علیکم وعلیکم السلام شبیر صاحب دی پھوپھی جان نے تے میری خالہ جان نے انہاں دی خدمت وچ پیش کرنے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول منظور فرمائے تمام حضرات بلند آواز نال روشنی کی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف
حاضری ہوئی بلا تاخیر میں دعوت کے سنت دینے جا رہا ہوں. غلام حسین صاحب اٹھ کے آئے تھے, معتبر ہیں. میں ایک شعر آپ کی فرمائش میں پورا کر دیتا ہوں. علامہ صاحب کو دعوت دے کے قمر خدا نے یہ اختیار دیا ہے زہرا کو, قمر خدا نے یہ اختیار دیا ہے زہرا کو. توجہ کیجیے گا دوسرے مصرے سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. قمر خدا نے یہ اختیار دیا ہے زہرا کو, وہ جس کو دودھ پلا دے امام ہو جائے. قمر خدا نے یہ اختیار دیا ہے زہرا کو, وہ جس کو دودھ پلا دے امام ہو جائے. میں ملتمس ہوں نوجوان مذہبی اسکالر اور حق پرست عالم دین جناب محترم حضرت علامہ محمد عظیم قادری دامت برکاتہ عالیہ یہ سارے سوال کی محفل میں اپنے افکار و خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیہ حمد و صلاۃ کے بعد واجب القدر سادات کرام, علماء کرام, نعت خوان نشیر نسان, حاضرین گرامی قدر, سامعین محترم, ہمارے ہر دل عزیز ثناخان مصطفیٰ جناب چودھری شبیر احمد صاحب کی عامہ محترمہ کا اور جناب محمد صدیق محمد شفیق صاحب کی والدہ مکرمہ کا اِسال ثواب کا یہ پروگرام ہے. کوئی لمبا چوڑا باز کرنے کا یا تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. دعا کا وقت بالکل قریب ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ میں نے پڑھے. رب العالمین فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات, کیا وہ لوگ جنہوں نے بری کمائیاں کی ہیں انہوں نے یہ گمان کیا ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ ہم انہیں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کی طرح کر دیں گے. سواء محیاہم ومماتہم, کہ ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے. نہیں, ساء ما یحکمون, بہت برا فیصلہ ہے جو اپنے حساب میں کیے بیٹھے ہیں. مومن کا جینا, مومن کا مرنا, مومن کی قبر, مومن کا حشر جدا جانا ہے. مومن جیتا رہے تو وہ خود نیکیاں کرتا ہے, اور وہ چلا جائے تو اس کی اپنے نیکیاں کر کے اسے تحفے بھجواتے ہیں. ایمان والوں کی عمل کی ترسیل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. شرط یہ ہے کہ بھیجنے والا بھی صاحب ایمان ہو, وصول کرنے والا بھی صاحب ایمان ہو, اور جو کچھ بھیجا جا رہا ہے وہ جانے کے قابل ہو. اِسارے ثواب اسی کا نام ہے. ابھی ایک جنازہ ہوا چند دن پہلے, دنیا میں ہر طرف چرچا ہو رہا ہے. ایک طرف سے آواز آئی کہ رضوی صاحب کی توحید پوری نہیں تھی, بس معاذ اللہ وہ شرک کرتے ہوئے مر گئے. میں نے کہا تمہارے نزدیک توحید یہ ہے کہ بندہ عالم دین بھی ہو, قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بھی بلند کرتا ہو,
مسند ارشاد و تدریس پر بھی فائز ہو، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتا رہا ہو اور جیتے جی اس کے چہرے پر کیا کہتے ہیں اس کو برس رہی ہو، اور مر جائے تو چہرہ بگڑ جائے، اگر توحید اسی کا نام ہے تو وہ تمہیں مبارک ہو۔ ہم تو اس قافلے کے فرد بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ جیتے رہیں تو چہرے کھلے رہتے ہیں، فوت ہو جائیں تو اقبال کی آواز میں نشان مرد منہ میں باتو گویم چمر گائے تبسم بر لبے اوز، جب موت آئے تو یوں لگے جیسے مسکرا رہا ہے۔ اور مجھے ایک حوالہ دینا آتا ہے، ایک آدمی نے کہا کہ جی جنازہ تو فلاں کا بڑا ہوا، جی فلاں غیر مسلم کا ہوا۔ رومی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قطرہ آب وضو کمبر بہتر از خون ناب کیسر روم اس وقت کی سپر پاور کا ایک حاکم ہے، کیسر روم اس کا نام ہے۔ رومی صاحب فرماتے ہیں ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے غلام کمبر کے وضو کے پانی کا قطرہ ہو، کمبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ ہو، ادھر سپر پاور کے حاکم کا سارا خون ہو، اس غلام کے وضو کے پانی کے قطرے کی ویلیو رب کی بارگاہ میں اس کے سارے سپر پاور کے مالک کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان میں نے اسی لیے پڑھا، مومن کا کافر کا جینا مرنا برابر نہیں، نہ زندگی برابر ہے، نہ موت برابر ہے، نہ قبر ایک جیسی ہے، نہ حشر ایک جیسا ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے لیے سارے آئے، سب جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے جانے والے ہیں کہ جب قبر میں، بلکہ قبر میں جانے سے پہلے بھی، موت سے پہلے بھی ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، وہ نور والے ہیں۔ ہمارے چہرے، ہمارے رنگ کالے ہو سکتے ہیں، چہرہ بے نور نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے۔ رنگ کالے ہو سکتے ہیں، چہرہ بے نور، آپ بولیں گے چہرہ بے نور نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں نسبت ہے نور والوں سے۔ آدمی ساری زندگی قرآن مجید کا درس بھی دے، حدیث مبارکہ کی تدریس بھی کرے، پھر بھی چہرے کا رنگ نہ بدلے۔ ہم تو اس گلی کے فقیر ہیں کہ جن کے نام لینے والے، جن کا نعرہ لگانے والوں کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، دو چیزوں کی پابندی کرنا، تلاوت قرآن کی کثرت کرنا، اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا تو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ تیرے چہرے پر نور عطا فرمائے گا، تجھے نور نصیب ہو جائے گا، تو رب کا ذکر کرے گا، اللہ کی یاد میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ذکر آسمانوں میں فرمائے گا۔ تو بندہ ساری زندگی قرآن بھی پڑھے، چہرے پہ نور نہ آئے، اس بندے کو چاہیے کسی طبیب حاضر کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ کھاتا پیتا بہت ہوں لگتا نہیں ہے، بندہ کھائے بھی یہ بھی رنگ بھی چہرے پہ نور بھی رونق بھی نہ آئے، بندہ ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، چلے بھی لگا رہا ہے، بہت طرح طرح کی عبادات کر رہے ہیں، پر چہرے کا رنگ نہیں بدلا، چہرے پہ بے نوری ہے، چہرہ کالا ہے، بے نور ہے۔ یہ مومن کی بات ہے۔ مومن کی موت آئے، موت آتی ہے، اکثر مومنوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ غلاموں کے لیے ہے، یہ غلاموں کے لیے ہے۔
پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، غلامی کا رشتہ پکا رہے تو موت کے وقت کرم فرماتے ہیں، بلکہ موت سے پہلے بھی کرم ہوتے ہیں۔ غلامی کا رشتہ پکا رہے، آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کا جمال دیکھتا ہے، ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنا کام کر جاتے ہیں۔ اور کہنے والے نے کہا بڑی بندہ نوازی کی، بندہ مومن کی جان جا رہی ہے، آقا علیہ السلام کا جمال بے نقاب ہے، ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے فرشتے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، مومن جمال مصطفیٰ میں مستغرق ہے، فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں، مومن اپنا کام کر رہا ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے کیا کا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے، بڑی بندہ نوازی کی وقت نزا آ پائے، ذرا ٹھہرو کہ میں کری لوں نظارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن قبر میں چلا گیا، مومن قبر میں گیا، رشتہ دار سارے چھوڑائے، احباب چھوڑائے، تنہا چھوڑائے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے غلام کو وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ السلام کا جلوہ نظر آیا، اور مومن کی کیفیت وہ ہے جو حضرت نصیر الدین نصیر گورڑوی نے کہی، قبر مومن کی نکیرین کا مرحلہ، سوال و جواب کی کیفیت۔ حضرت نصیر الدین کہتے ہیں میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اسٹیج کی زینت ہے، دائیں بیٹھے دائیں بائیں خطباء بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، حدیث میرے لوہے ذہن پر ہے لیکن گھڑی پر بھی نظر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی قبر کا جب منکر نکیر کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے اجازت ہو تو گھر والوں کو بتاؤں، کیا میں گھر والوں کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں بڑی موجیں ہیں؟ یہی وہ کام، یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ منظر ہے کہ لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے۔ آگے حشر کا مرحلہ ہے، حشر میں بھی دنیا اپنے اپنے اعمال کے مطابق حساب کروائے گی، ہر آدمی اپنے اپنے لیول کا حساب دے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی نانے شبینہ کا محتاج ہے، اس طرح اگلی دنیا کے معاملات بھی ایسے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے فرمان بیان کرتے ہیں کسی کا حشر ہوگا سر کے بل ہوگا، کوئی سر کے بل چل کے جائے گا، کوئی جناب گھٹنوں کے بل چل کے جائے گا، کوئی گھسٹ کر جائے گا، کوئی سوار ہو کر جائے گا۔ یہ حشر کے میدان کی بات ہے، ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق، کوئی جناب اپنے ہی پسینے میں ٹخنے تک پسینہ، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کی کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، کسی کے گلے تک پسینہ، کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، اور ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام جشن منا رہا ہے۔ حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں چلو چلو اب چلو چلو اب نصیر تم
شیخ سنات کا مشیر ہے کہ کیا جانیے کیا ہوگا دل و دیدہ کا عالم، کیا جانیے کیا ہوگا دل و دیدہ کا عالم، محشر میں وہ جو بے پردہ نظر آئے، غلام تصور کر سکتا ہے جن کی ساری زندگی مدحت سرائی بدحت سرائی کرتا رہا، جن کی مدح کرتا رہا، جن کی نعتیں پڑھتا رہا، جن کی عظمت کے گن گاتا رہا، جن کے قصیدے پڑھتا رہا، جن کی شان کے نعرے لگاتا رہا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ سامنے ہو کہ انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے۔ حضرت گرامی کا سامنے محترم دعا کا وقت ہوا، بات اصال ثواب کی، اصال ثواب کی۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ ایمان اعمال کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم اعمال کی بات نہیں کرتے، ہم اعمال کی بات بھی کرتے ہیں اور ہم حضور کے جود و کمال کی بات بھی کرتے ہیں، کملی والے کی عطا کی بات بھی کرتے ہیں، حضور کی نسبت کی برکت کی بات بھی کرتے ہیں، نسبت کی بہاروں کی بات بھی کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے مبارک ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من میت فی القبر الا کالغریق المتغبس ینتظر دعوۃ ترحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل من دعاء أهل الأرض بدعاء أهل الأرض أمثال الجبال في القبور أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام مرنے والا مومن، عام مومن قبر میں ایسے جیسے کوئی بندہ پانی میں غرق ہو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اسے انتظار ہے دعا کا، انتظار ہے دعا کا، ختم شریف پڑھا جائے، دیگیں پکائی جائے، انتظام کیے جائے، یہ سارا ختم ہے۔ قرآن مجید پڑھا جائے کہ ختم شریف ہے، دیگیں نہ ہو تب بھی ختم شریف ہے، تلاوت قرآن مجید ہو تب بھی ختم شریف ہے، دعا کی جائے نہ ختم قرآن ہو، نہ تلاوت ہو، نہ طعام ہو، صرف دعا ہو جائے پھر بھی ختم، یہ پھر بھی اصال ثواب ہے، یہ پھر بھی ختم ہے، ختم کا ختم ہے۔ یہ جتنی توفیق کی بات ہے، وقت کی بات ہے، وقت جتنا ہو، گنجائش جتنی ہو، طاقت جتنی ہو، جتنا گڑ ڈالے گا میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تلاوت بھی کرے، ذکر بھی کرے، محفل میلاد مصطفیٰ بھی سجا لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے گن بھی گا لے، حضور کے قصیدے پڑھے، نعت خوانی ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، یہ ساری چیزیں، کام ہو، سارا کچھ ہو، جتنا گڑ ڈالے گا میٹھا زیادہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فقط مومن زبان سے اتنا کہے یا اللہ میری والدہ پر رحم فرما، یا اللہ میرے والد کی بخشش فرما، اس جملے پر جو کلم ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لیدخل فی القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی زمین والوں کی دعا کی برکت سے قبروں میں پہاڑوں کی مثل ثواب عطا فرماتا ہے۔ فقط دعا کی یا اللہ میری بات اگر اس پر پہاڑوں کی مثل اجر ملتا ہے تو تلاوت، نعت خوانی، واعظ، یہ ختم شریف، دعائیں، پڑھائیاں، مسلمانوں کو کھانا پیش کرنا، اتنی زیادہ عبادات جمع ہو جائیں تو پھر کرم کتنا ہوتا، یہی ختم شریف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قبر والوں کو دعا پہنچتی ہے تو انہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا
تم نے یہاں دنیا میں ہاتھ اٹھائے، یہ ہاتھ نہیں اٹھانے کا موقع، بندہ کار چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، دکان پہ اپنا کام کر رہا ہے، خیال آیا والدین کا دعا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں فقط دعا کا جملہ تیری زبان سے نکلا، انہیں اتنی خوشی ہوئی وہاں پر جیسے کہ ساری دنیا کی ساری دولتیں اٹھا کر تو نے ان کی جھولی میں ڈالی۔ فقط دعا کی بات ہے، فقط دعا کی بات ہے، یہ ختم کی بات نہیں، ختم کے مرحلے تو بہت آگے ہیں۔ عالم گرامی قدر شامل محترم، ہمارے جانے والے بھی خوش نصیب ہیں کہ انہیں اصال ثواب ہوتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مولا آپ نے سن لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا یہ مقام بیان فرمایا، مسلمان کے منہ کا بولنا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں تم زمین پر، اے میرے غلاموں تم زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا، جب مومن کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آخری بات پہ یہ کر رہا ہوں دوستان عزیز، ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے بعد خوشحال رہے، یہ چاہتا ہے آدمی۔ جب بندہ مر بھی رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ذوق دیا ہے والدین کو، جان لبوں پر بھی ہو تو پھر بھی ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بس اسی بات پر اپنے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق، فرمایا جب بچہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، رزق رک جاتا ہے جب بچہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا سے رک جاتا ہے۔ بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اتنی ہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے بعد خوشحال رہے، خوشحال رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنی اولاد کو یہ تربیت کر کے جا، وہ تیری بخشش کی دعا کرتے رہیں، بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، ان پر رزق کا دروازہ کھلا ہے۔ تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اپنی اولاد کو نمازی کر کے جاؤ۔ ختم دلانے کی نوبت آئے نہ آئے، استطاعت ہو یا نہ ہو، ختم کی طاقت ملے نہ ملے، وقت ملے نہ ملے، فرصت ملے نہ ملے، اگر نمازی تیرا بیٹا نمازی بن جائے گا اور کچھ نہ کر سکا تو اتنا تو کہے گا